السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ میں ریس کورس پارک میں جا رہا ہوں، تو یہ ابھی آپ نے جو میری پہلی ویڈیو دیکھی تھی نا، تو اس میں بڑا میں افسوس کا اظہار کر رہا تھا اور مجھے واقعی بڑا دکھ ہو رہا تھا، یقین کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار کہ کوئی بندہ اس حد تک بھی نیچے گر سکتا ہے کہ انہوں نے تقریر سننے والوں پہ بھی ایف آئی آر کر دی، تقریر کرنے والے پر بھی ایف آئی آر ایسی کر دی کہ جس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں چونکہ وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں، یہ حرکتیں یہ ایسی ہوتی ہیں۔ تو مجھے پھر بڑے میسج بھی آئے کہ سر آپ پریشان نہ ہوں، اور ٹیلی فون بھی آئے۔ تو ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں شیخ اقبال صاحب، وہ پیرس میں ہوتے ہیں، اور بتا رہے تھے کہ جی وہ کافی عرصہ ادھر ہوٹل چلاتے رہے، آج کل ریٹائرنگ ایج گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عوان صاحب، ملک صاحب، منصف صاحب پریشان نہ ہوں، یہ جو اس نے حرکت عمران خان نے یہ جو ایف آئی آر کٹوائی ہے نواز شریف کے خلاف، یہ جب کوئی جانے لگتا ہے نا تو وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اب اس نیازی کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس نے اب جانا ہے، اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا۔ تو جاتے جاتے بندے کو جب پتہ ہوتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، تو وہ پھر ایسے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بڑا حوصلہ دیا اور لمبی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے پریشان نہ ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے ابھی اپنا آفس سے آف کر کے تو یہ میں آ گیا ہوں ریس کورس، یہاں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ جی یہ ریس کورس ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ادھر میں آتا رہتا ہوں اکثر ہی۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ سین دکھا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں نا، تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں۔ ہر وقت پریشان ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ویسے میں کئی دفعہ بڑے سیریس ویڈیو بنا رہا تھا، مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں سر جی اتنا سنجیدہ نہ ہو، اتنا اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالو۔ تو پھر کوئی حوصلہ ملتا ہے تو پھر میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو زبیر صاحب ہیں نا، اس کو نواز شریف صاحب نے اپنا ترجمان مقرر کیا، سابق گورنر سے۔ انہوں نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بڑی لان تان کی ہے عمران خان نیازی پر کہ تم کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، سیاست میں ہمارا مقابلہ کرو، ہم سیاست میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی فوج کے پیچھے چھپاتے ہو، کبھی اپنے آپ کو تم عدالتوں کے پیچھے چھپاتے ہو۔ کیوں اداروں کے پیچھے چھپتے ہو؟ سامنے آؤ۔ اور یہ انہوں نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اور نیازی کو للکارا ہے کہ جناب تم سامنے آؤ۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عمران خان ہے نا مانی، یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر اب ٹکنے والا نہیں ہے۔ اس کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے، اس لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح والا جو محاورہ ہے نا، اب اسے پتہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا، تو اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شیخ اقبال صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، ان کو سلام بھی کر رہا ہوں کہ اتنا وہ پیار محبت کرتے ہیں۔ سارے دوستوں نے مجھے، اور بھی دوستوں نے فون کیے ہیں کہ سر جی آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بیلجیم سے ایک ہمارے دوست ہیں عصمت اللہ بھاگٹ صاحب، وہ بھی بڑے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ
وہ بیلجیم میں رہتے ہیں. تو وہ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ نیازی صاحب کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایسی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو آخر کب تک یہ کریں گے؟ ہم نے تو ان کو ٹائم دے دیا ہے, جنوری اور فروری تک جو ہے نا یہ اس کا کلا کما ہو جائے گا اور جتھوں آیا سی اتھے چلا جائے گا. سمجھ گئے ہو نا, جتھوں آیا سی. ساری دنیا میں تقریریں کر کر کے اس نے لوگوں کو پاگل کیا کہ جناب یورپ میں ایسے جمہوریت ہوتی ہے, وہاں بولنے کی ایسے آزادی ہے, وہاں یہ ہے, ان لوگوں کے بچے باہر ہیں, ان لوگوں کی باہر کمپنیاں ہیں, باہر فلیٹ ہیں, ہر چیز اس کی ڈبل نکلی ہے اور فل بےزتی ہوئی ہے اس کی. تو اب یہ کسی کو ویسے منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا نا تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اس نے جانا ہے ادھر ہی جانا ہے جدھر لندن جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے طریقہ کہ اس نے بھاگنا ہے, کیونکہ وہ عوامی انقلاب ایسا ہوگا کہ اس کو مہلت ہی نہیں ملے گی, اس کو مہلت ہی نہیں ملے گی. آج اس کا بڑا وہ جو چمچہ ہے شیخ رشید, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ہم ان کو جی NRO نہیں دیں گے. او بھائی تم سے کون مانگ رہا ہے NRO کا مطلب تم کیا لے رہے ہو؟ اس کو کوئی اور مطلب تو یہ نہیں لیتے یار. کوئی اب میں کیا مثال دوں؟ میرے ذہن میں مثال بڑی ہے لیکن میں اس کو اخلاقی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں بتائیں. ایسی تو چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ چودھری صاحب پھر میں نہ ہی سمجھاؤں لطیفہ اگر تو انہوں پتہ ہے تو پھر وہ چیز تو نہیں نہ مانگ رہا ہے, وہ چیز تو نہیں نہ مانگ رہا ہے. تو شیخ رشید نے کیا کہا ہے جی؟ آج پریس کانفرنس کی ہے. مریم نواز کے خلاف بھی وہ فضول باتیں کر رہا تھا, اور آج اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان ہے NRO نہیں دے گا, اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرائے گا, الیکشن کروا دے گا. اسے پتہ ہے وہ کیسے آیا ہے. تو یہ آسانی سے جو ہے نا یہ اب ویسے ہی جانے والا ہے. جب کسی کو پتہ ہو کہ میں ڈوب رہا ہوں تو ڈوبتا ہوا جو بندہ ہے نا وہ گانا سجاد کا ہے کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. تو یہ جناب ڈوبنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ چند لمحے ہی ہوتے ہیں, پھر بس اس کے بعد چند مہینے رہ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کمر کس کے آ گئے ہیں, اس کا رائٹ ہے, پہلے بھی وہی جیتا ہے, اسی کی حکومت تھی. یہ جتنا عرصہ اس نے یہ حکومت کر لی ہے نا, یہ اس نے چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, تو اس حکومت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے خوبصورت سین دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ساتھ دیکھیں. آئی لو لاہور. ٹھیک ہے, ادھر اب میں آتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ بیٹھ کے ادھر یہ کنٹین ہے, VIP کنٹین ہے, تو یہاں چائے پیتے ہیں اور باقی سیاسی باتیں بھی انشاءاللہ آپ سے کرتے ہیں. آپ رابطے میں رہیں اور گاڈ بلیس یو. جن دوستوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ پریشان نہ ہوں اور یہ ہے وہ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ انشاءاللہ.